لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں ہے۔ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کو پھیرا گیا ہے وہ نماز ہے۔ 700 دفعہ نماز کو دہرایا گیا ہے قرآن میں، 82 دفعہ مال خرچ کرنے کا دہرایا گیا ہے قرآن میں۔ 700 اور 82 کتنا فرق ہے؟ تو تیسری چیز جو ہمیں اللہ سے جوڑے گی، بنیاد مضبوط کرے گی، وہ نماز ہے۔ کس حد تک ضروری ہے نماز؟ کہاں تک اس کا اہتمام ہے؟ کربلا تاریخ کا عجب واقعہ ہے۔ ایسی مظلومانہ داستان نہ پہلے لکھی گئی نہ آئندہ لکھی جائے گی۔ اور نماز کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا، 15-20 ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت حسین کی نظر پڑی، سورج ڈھل گیا ہے، تو آپ نے زہیر بن القین، آپ کے لشکر کے جھنڈا بردار تھے، حبیب بن المظاہر یہ دوسرے جھنڈا بردار تھے، عباس بن علی یہ تیسرے جھنڈا بردار تھے، 3 جھنڈے تھے۔ تو آپ نے حبیب کو بلایا، زہیر کو بلایا اور فرمایا شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دے، میرے ساتھیوں کو نماز پڑھنے دے۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو مرضی ہے کر لینا۔ اس نے کہا ہم نماز کے لیے تلواریں نہیں روکیں گے، تمہیں نماز میں بھی ماریں گے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ وہ جنگ روکنے پہ تیار نہیں ہیں۔ تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے، بس توکل کرو، کوئی نہیں، ہوں سر تے آئی کھلوتی۔ اور اللہ کی قسم نہ پڑھتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ہمیں فرق پڑنا تھا۔ ہمیں پورا پیغام نہ پہنچتا، ہمیں ادھورا پیغام پہنچتا، تو پیغام کو مکمل پہنچانے کا انتظام کیا۔ ان کو تو جنگ سے پہلے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن نے پوچھا زینب نے کیوں ہنسے ہو؟ یہ تو ہنسنے کا وقت نہیں۔ کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے ہیں کہ بیٹا تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، نہ پڑھیں، لیکن پھر پیغام ادھورا جاتا۔ تو فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو۔ تو آدھوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا اور آدھوں نے اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا۔ ایسے نمازی 14 صدی میں سورج نے نہیں دیکھے، آسمان نے نہیں دیکھے، زمین نے نہیں دیکھے، کہ خون کے فوارے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی عرش فرش، اور جنہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو کربلا کی مٹی نے کیا کیا بوسے لیے ہوں گے، اور تحت الثری تک زمین کا کلیجہ کیسے ٹھنڈا ہوا ہوگا۔ یہ پیغام منتقل ہوا ہے کہ تم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے ہو، اور اپنے دفتروں کی مشغولی، میٹنگ ہو رہی تھی نماز نہیں پڑھی، عدالت چل رہی تھی نماز نہیں پڑھی، گاہک آئے ہوئے تھے نماز نہیں پڑھی، سوتے رہ گئے آنکھ نہ کھلی۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ کیا اللہ کا تعلق اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے میں سجدے کے لیے اٹھ نہ سکوں؟ تو تیسری چیز جس پر ہماری بنیاد ہے وہ نماز ہے۔ پھر چوتھی چیز وہ روزہ ہے، جو اللہ کی محبت کو عشق میں بدلتا ہے۔ اور 2 چیزیں وہ مالداروں کے لیے ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ تو یہ چیزیں ہماری بنیاد ہیں۔
بنیادوں کو بھرتے ہوئے گھر بنے گا تو پائیدار ہوگا، بنیادوں کو چھوڑ کے گھر بنے گا تو آج بنے کل ڈھہ جائے گا۔ تو اب یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بنیادوں کے بارے میں بتا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں چھت کی طرف۔ یہی سوال جو ایک شخص نے کیا کہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب بعین ہی یہی سوال ایک صحابی کر رہا ہے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب آپ چھت کو بتا رہے ہیں، پہلے بنیاد کو بتایا، اب چھت کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا۔